لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for joining. پچھلے ماہ محرم میں جو ہے ہم نے ایک سیریز آف لیکچرز کیا تھا لیسنز فرام کربلا، اینڈ الحمدللہ آپ سبھی بردرز اور سسٹرز نے جو ہے اس سے اچھے رسپانس ملی، الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ. اسی لیے ہم پھر سے آئے ہیں اس ماہ رمضان، اس ماہ مبارک میں، کہ ہم پھر سے جو ہے اپنی چھوٹی سی کوشش کر سکے کہ ہم آپ چھوٹے بردرز اینڈ سسٹرز کے لیے کچھ پیش کریں. ہم انشاءاللہ جو ہے یوٹیوب چینل پر لائیو جائیں گے. دونوں علی چینل اور حاجی نظر علی امام بارگاہ کے دونوں یوٹیوب چینل پر جو ہے انشاءاللہ یہ لیکچرز لائیو ہوں گے. انشاءاللہ وی ول بی کورنگ 14 معصومین کی بایوگرافیز، جو 14 معصومین کی بایوگرافیز، ان کی لائف سٹوری، ان کی جو لائف ہسٹری ہے، کہ ہم جانیں کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام، ہمارے معصومین علیہم السلام کی زندگی کیسی تھی. آج جو سیشن جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ہے ماہ رمضان کی تیاری. یقیناً یہ بہت مبارک مہینہ ہے، بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے. اس مہینے کے بارے میں کئی معصومین کی کئی احادیث موجود ہے، رسول اللہ کی احادیث موجود ہے، کئی علماء نے جو ہے اس پر کتابیں لکھی ہے. جب اتنا بڑا اور اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کہ حدیثوں میں ذاکرین سے ہم نے سنا ہے کہ رجب جو ہے اللہ کہتا ہے میرا مہینہ ہے، شعبان جو ہے رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان جو ہے مومنین کا مہینہ ہے. اتنا ہم جو ہے ماہ رمضان کے بارے میں اتنا سنتے ہیں، تو آئیے لیٹس شارٹن اٹ فار آورسیلوز کہ ہم سمجھیں کہ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ماہ رمضان ہے کیا. ماہ رمضان فار دوز میرے چھوٹے بھائی بہن جو الحمدللہ ہمارے گھرانوں میں سبھی نے ماہ رمضان سنا ہے، بٹ جسٹ فار ایک ریکلیکشن، ماہ رمضان جو ہے ہمارے اسلامک کیلنڈر کا ایک مہینہ ہے. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ عز و جل نے ہم سب پر یہ واجب کیا ہے، جو بالغ ہو چکے ہیں ان پر، جو ایک ایج پیوبرٹی کی جو ایج پہنچ جائے، اس کے بعد جو ہے سارے مؤمنین اور مؤمنات پر یہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے. اب روزہ کیا ہوتا ہے؟ نماز فجر یعنی مارننگ، سورج اگنے سے 1 گھنٹہ پہلے جو نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تب سے لے کر سورج ڈوبنے تک، سن رائز کے 1 گھنٹہ پہلے سے لے کر 1-1.5 گھنٹہ واٹ ایور جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تب سے لے کر سن سیٹ ہو جانے کے بعد کچھ منٹ بعد تک جو ہے نہ ہمیں کچھ کھانا ہے نہ ہمیں کچھ پینا ہے، اور بھی الگ الگ شرطیں ہیں. بٹ بیسیکلی جو ہے روزے میں جو ہے یہ سب کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے ماہ رمضان کو، ابھی ہم کوشچن آتا ہے کہ بھائی اللہ نے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کو کیوں بولا؟ بھائی کیوں ہم روزہ رکھیں؟ کیوں اللہ نے یہ رکھا؟ ویسے ساری حکمت، ساری نالج تو اللہ کے پاس ہے، لیکن جو کچھ ذاکرین سے ہم سنتے ہیں اور جو کچھ کتابوں میں بھی لکھا ہے، یا مے بی انسان کے ہیومن انٹلیکٹ میں جو آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے
ایک مہینے کے لیے ہم سب کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں. ذاکرین کہتے ہیں کہ اللہ ایک مہینے کے لیے ہم کو وہ بھوک اور پیاس کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح جو لوگ جن کو کھانے نہیں ملتا, جن کو پینے نہیں ملتا, ان کو کس طرح فیل ہوتا ہے, اور اس سے ہم یہ لیسن لے کہ ہم کھانا ویسٹ نہ کریں. ہم اگر کھانا کھا رہے ہیں اور ہم کھانا چھوڑ دے رہے ہیں, دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ, وہ اچھی ہیبٹ نہیں ہے. یا ہم پانی پی رہے ہیں, آدھا گلاس پورا گلاس پانی لے رہے ہیں, آدھا گلاس پانی پی رہے ہیں, آدھا پھینک دے رہے ہیں. نہیں, اسلام میں جو ہے یہ الاؤڈ نہیں. اللہ ہر چیز کا ہم سے حساب لے گا کہ بھائی اگر تمہارے پاس تم کو کھانا کم کھانا تھا تو آپ کو کم لینا چاہیے تھا, تم کو پانی کم پینا تھا تو کم لینا چاہیے تھا. وائی ٹو فل دا ہول گلاس, پورا گلاس بھرو, آدھا پیو آدھا پھینک دو. نہیں, جتنا پینا اتنا لیجیے, بعد میں پھر سے لیجیے, رائٹ, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی احساس ہو بھوک اور پیاس کا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا سٹمک ہے, جو ہمارا پیٹ ہے, وہ 365 ڈیز جو ہے چلتا ہے. ہم سب الگ الگ ٹائپ کی ڈشز کھاتے ہیں, چکن بریانی, مٹن بریانی, کھپسا رائس, برابر, چکن رولز, یہ وہ پتہ نہیں الگ الگ آئٹم سب کھاتے ہیں, رائٹ, جس کو جو من ہو وہ, رائٹ, ڈھوکلا, فافڑا, گھاٹیا, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. لیکن ایک مہینہ اللہ کہتا ہے آپ جو ہے اپنے سٹمک کو ریسٹ دیجئے, ٹھیک ہے. اہل بیت کی حدیثوں میں ہے کہ ساری بیماری جو ہے اس کا مین ایشو جو ہے سٹمک سے ہوتا ہے, رائٹ, پیٹ سے ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایک مہینہ تم جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول رکھو, کھانے پر کنٹرول, پینے پر کنٹرول. بہت پیاس لگ رہی ہے, گرمی ہے, بہت پیاس لگ رہی ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے کہ بھائی نہیں پینا ہے. تو اللہ آپ کے تھرڈ پوائنٹ یہ کہ اللہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے کھڑے اتر, یار نماز پڑھ لیتے لیکن یار پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے, بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے. جنت ایزی نہیں ہے, جنت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, رائٹ. اگر ہم کو 90% اگر ایگزام میں چاہیے تو ہم کو اسٹڈیز کرنی پڑتی ہے. اسی طرح اگر ہم کو جنت چاہیے تو ہم کو اس دنیا میں اللہ کے واجبات پر, اللہ کے بتائے واجبات پر عمل کرنا ہے, اور اللہ نے جس چیز کو روکنے سے اسے رکنا ہے, رائٹ. ماہ رمضان میں جو ہے اللہ نے کہا کہ بھائی آپ کھانا مت کھائیے, آپ پانی مت پیجیے. اللہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ کتنے آپ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں, رائٹ. کتنی بھی گرمی ہو, کتنی بھی کچھ بھی ہو, ایگزام ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اللہ نے واجب رکھا ہے اور آپ اللہ کی بات کو مان کر روزہ رکھ رہے ہیں, تو یہ آپ ٹیسٹ میں جو ہے اللہ کی ٹیسٹ میں پاس ہو رہے ہیں. اب روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ماہ رمضان کو جو ہے ایک منتھ آف مرسی بنایا ہے, ٹھیک ہے. اللہ ہر شب میں ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں, چھوٹے چھوٹے اعمال سے جو ہے اللہ جو ہے مؤمنین کے, انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ کہتا ہے آؤ, بوفے لگا ہوا ہے, سیل لگا ہوا ہے, سیل لگتا ہے نا, برابر, سب نے کو اچھا لگتا ہے کہ یار سیل میں اچھے اچھے کپڑے مل جاتے, ٹوائز مل جاتے, رائٹ. بٹ یہ اللہ کا سیل ہے. اللہ جو ہے اس ماہ میں, اس منتھ میں, اس ماہ رمضان میں, ماہ مبارک رمضان میں جو ہے اللہ جو ہے سیل لگاتا ہے کہ آؤ معافی مانگو, اپنی حاجتیں مانگو. اوپن ہے مرسی, دروازے کھل جاتے ہیں, رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ماہ رمضان میں جو ہے ایک ہمارے لیے ایک اسپرچویلٹی کا چارجر جیسا ہے, رائٹ. ہمارے فون کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے, رائٹ, تو ہم کیا کرتے ہیں, چارجر پہ لگاتے, رائٹ. اسی طرح ہماری جو اسپرچویلٹی ہے, ہمارا جو ایمان ہے, ہمارا جو اللہ کے لیے جو اللہ سے نزدیک ہونا ہے, وہ سال بھر میں کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے کم ہوتے جاتا ہے. کچھ گناہوں میں پڑھ کے, کچھ جو ہے واجبات کو ترک کر کے, واجبات کو چھوڑ کے, رائٹ. تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ بولتا ہے آؤ ریچارج یور سیلف, ریپلینش یور سیلف, اپنی اسپرچویلٹی کو ریچارج کرو. اسی لیے جو ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے. کئی علماء ہمارے ایسے گزرے ہیں, کئی عالم دین, کئی اسکالرز جو پورا سال کام کرتے تھے, جو بھی اپنی انکم کماتے تھے, ایک مہینہ ماہ رمضان کا جو ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں رکھتے تھے. ابھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم سب کچھ چھوڑ دو اور صرف اسی عبادت میں لگ جاؤ, وی کین ڈو ادر تھنگس, بٹ یہ جو مہینہ ایک اسپیشل مہینہ ہے جس میں اللہ جو اپنی رحمت برساتا ہے, اسی لیے عبادات کرنے کا جو ہے اللہ نے بہت بہت ساری عبادات ہے, چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی عبادت, جس سے اللہ جو ہے ثواب دیتا ہے. یہاں تک کی اللہ اتنی رحمت برساتا ہے, اتنی رحمت برساتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص سو جائے تو سونے کا بھی عبادت ملتا ہے. بولو,
سونے سے 8 تک عبادت ہے, سب سوتے ہیں تو یار ایسا لگتا ہے ٹائم ویسٹ کر رہے یہ وہ, بٹ اللہ نے کہا یہ مہینے میں اگر روزہ رکھ کر کوئی روزے دار سو بھی جائے تو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے, کیونکہ آپ گناہوں سے بچ رہے ہو جب آپ سو رہے ہو, رائٹ. ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر جب آپ روزہ رکھ کر سو رہے ہو تو آپ گناہوں سے بچ رہے ہو, رائٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 24 گھنٹہ سوتے رہے ماہ رمضان میں بھی, ماہ رمضان کے اور بھی, ایسا نہیں, ٹھیک ہے. بٹ ماہ رمضان میں اللہ نے اسپیشل ڈسٹنکشن دیا ہے. اسپرچویلٹی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دنیا بھر میں جو ہے انسان اپنے کریئر کے پیچھے رہتا ہے, اپنے جاب کے پیچھے رہتا ہے, اپنے کام کے پیچھے رہتا ہے, جو کہ رہنا چاہیے, بہت ضروری ہے. اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو اور صرف دین کرو, یا دین چھوڑ دو دنیا کرو. اہل بیت علیہ السلام کا وہ راستہ ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن جو دوسرے جو اسپرچویلٹی کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے, جو اس فیتھ کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے, وہ کئی بار کئی پرابلم سے جو ہے گزرتے ہیں, جو مینٹل ہیلتھ یہ سب ایشوز جو ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی مینٹل ہیلتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے لیے جو ہے اسپیشلسٹ موجود ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے جو ہم اللہ, جو ہمارا سپورٹ ہے, رائٹ, کہ ہم اللہ سے مانگے, اللہ سے کنیکٹ ہو, اللہ سے نزدیک ہو, رائٹ. ابھی اگر آپ فار ایگزامپل آپ کے کسی فرینڈ سے ناراض ہو, ٹھیک ہے, یا آپ کسی فرینڈ سے بات نہیں کر رہے ہو, آپ کو کچھ کام کی ضرورت پڑی اور وہی فرینڈ جو ہے آپ کا جو ہے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, اور پھر آپ وہ فرینڈ کے پاس جانے آپ کو کیسا عجیب لگے گا نہیں لگا کہ بھائی میں اس سے کبھی بات نہیں کرتا ہوں, اس سے کبھی کچھ نہیں کرتا ہوں, اور آج میرے کو اس کی ضرورت پڑی تو میں اس کے پاس کیسے جاؤں. اسی طرح ہم اللہ سے سال بھر اگر ڈسکنیکٹڈ رہے اور پھر بولے اللہ میرے کو نا ایگزام میں نا 90% چاہیے, اللہ میرے کو ایگزام میں یہ چاہیے, اللہ سے ہم کنیکٹ کیوں نہیں کر رہے, اللہ سے ہم اللہ کی پریزنس کو فیل کیوں نہیں کر رہے, رائٹ. اسی لیے اسپرچویلٹی کا ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے اللہ بہت کریم ہے, اللہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ خالی مطلب آیا تبھی جو ہے اگر تو میرے کام آئے تو میں تیرے کام, ایسا نہیں ہے. اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ رحمان ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب, جب میرا بندہ تم سے میرے بارے میں پوچھے کہو میں قریب ہوں اس کے, اجیب دعوت الدائی اذا دعانی فلیستجیبوا لی, میں دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اگر ہم چاہے اللہ سے دور بھی ہو لیکن اللہ سے سچے دل سے مانگے تو اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. مانگ کے دیکھے اللہ سے. اینڈ دس از دا منتھ جب ہم کو اللہ سے نزدیک ہونا ہے, اللہ سے ہماری جو غلطیاں ہوئے اس کو سوری بولنا ہے, اور اللہ سے نزدیک ہو کر اپنی حاجتیں مانگنی ہے. اب کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال ہے جو ہمیں ائمہ معصومین علیہم السلام سے ملے ہیں, جو کرنے سے جو ہے ہم اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں, رائٹ. جیسے کہ وہ فیمس دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یہ دعا جو ہے ہم سب نے جو ہے نماز جماعت میں جب ہم جاتے تھے تب ہم نے سنی ہے, یا ہمارے پیرنٹ سے سنی ہے, رائٹ. یہ دعا ڈیوائن پرلز میں جو ہے موجود ہے, ڈیوائن پرلز کے ماہ رمضان اعمال سیکشن میں, ماہ رمضان کے سیکشن میں ڈیلی دعاز میں یہ ہے. ساتھ ساتھ دوسری دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم, رائٹ. وہ جو دعا ہے وہ بھی جو ہے پڑھنے کا بہت ثواب ہے ہر نماز کے بعد ماہ رمضان میں. اس کے بعد ڈیلی ایک ایک دعا ہے, ڈے 1 کی دعا, ڈے 2 کی دعا, ڈے 3 کی دعا, ہر دن کی دعا ہے. یہ سب دعاؤں کا ثواب ملتا ہے. دو فائدے ملتے ہیں یہ دعائیں پڑھنے سے. سب سے پہلا کہ آپ کو ثواب ملتا ہے, برابر, جنت میں یہ محل ملے گا, جنت میں یہ فروٹ ملے گا, رائٹ. ہم سب کو جنت میں جانا ہے, رائٹ. تو یہ تو ثواب کا ہو گیا. دوسری طرف جب ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ سے نزدیک ہو رہے ہیں, رائٹ. اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں, رائٹ. تو پہلی دعا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, دوسری یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم, تیسری جو ڈیلی کی دعاز ہے, ڈے 1 کی دعا, ڈے 2 کی دعا, ڈے 3 کی دعا, وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرے. سب کچھ ڈیوائن پرلز میں موجود ہے. چوتھی جو کہ سب سے امپورٹنٹ دعا ہے وہ ہے ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے دعا. ہر دن
ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی، لیکن اسپیسیفکلی کیونکہ ماہ رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اسپیسیفکلی ماہ رمضان میں ہر دن ہر نماز کے بعد، اور نماز کے بعد ضروری نہیں، جبھی بھی آپ کو یاد ہے اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے ظہور میں جلدی کرے، تاجیل کرے. آج ہم اس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، آج دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ اتنے لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، اتنا انجسٹس پھیلا ہوا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں کہ امام کا ظہور ہو. جب امام کا ظہور ہوگا تو دنیا کی ساری پرابلمز جو ہے ختم ہو جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. تو ہم دعا کریں ہر رات ہر نماز کے بعد، اسپیسیفکلی افطار کے وقت. حدیثوں میں ہے کہ افطار کے وقت جو ہے، ابھی فار ایگزامپل ایک لیبر ہے، رائٹ، ایک کوئی کام کرنے والا ہے، وہ کام کر کے جو ہے جب ختم کر دے گا تو اس کو کیا ملتا ہے؟ سیلری ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، رائٹ، مہینے کے اینڈ میں، رائٹ. اسی طرح پورے دن روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی کہنے پر پورے دن جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تب اللہ سے جو دعا مانگنی دعا مانگے. اللہ میرے کو 90% چاہیے، اللہ میرے کو یہ چاہیے، اللہ میرے کو وہ چاہیے، کار چاہیے، جو بھی چاہیے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہو، رائٹ، وہ اللہ سے مانگے. اور یہ حدیثوں میں ہے، معصومین کی حدیثوں میں ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور معصومین جھوٹ نہیں بولتے، رائٹ. تو افطار کے وقت دعائیں خاص قبول ہوتی ہے. جب ہم کھجور ہاتھ میں لے رہے ہیں افطار کرنے کے لیے، 1 منٹ ہم جو ہے کھجور کو رک جائیں. افطار کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ جو ہے 1 منٹ رک جائیں. اتنی دیر پورے کہ جتنے گھنٹے روزہ رکھا ہے 1 منٹ اور رکے، اللہم کلے کی دعا پڑھے، امام کی سلامتی کی دعا پڑھے، امام کے جلد ظہور کی دعا پڑھے، رائٹ. اور جو بھی دوسری اپنی حاجتیں ہوں وہ مانگے، مؤمنین کے لیے مانگے، اس دنیا سے اس پینڈیمک کے ختم ہونے کی دعا مانگے. لیکن خاص 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 جو ہے اپنے وقت کے امام کو یاد رکھے افطار کے وقت کہ اللہ ہمارے زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں جلدی کر، تاجیل کر. اور ہم سب کو جو ہے انشاءاللہ امام کے سچے ناصرین میں شمار کر. یہ دعا افطار کے ٹائم نہ بھولیں. 1 منٹ اگر آپ امام کو یاد رکھیں اور اگر آپ کی دعا سے امام کا ظہور اگر 1 منٹ بھی جلدی ہو گیا، رائٹ. ابھی فار ایگزامپل کوئی شخص جو ہے کہیں پر جو ہے پھنسا ہوا ہے اور آپ کی وجہ سے اگر وہ شخص باہر نکل رہا ہے تو شخص کو آپ سے کتنی خوشی ہوگی. اسی طرح ہمارے امام غیبت میں ہیں، ہمارے امام ہم سے دور ہیں، مطلب ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان سے جو ہے بات کر سکتے لیکن فیس ٹو فیس ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو اگر آپ کی دعا سے اگر امام کا ظہور 1 منٹ بھی جلدی ہو گیا، سوچو امام کو کتنی خوشی ہوگی. اور امام کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے، امام جو آپ چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو امام کے لیے دعا کریں. اور یہ نیت سے نہیں کہ میں آؤں تو میں امام کے لیے دعا کروں تو امام کو کچھ گفٹ دے. ہم سچے دل سے امام کی سٹیٹ کو دھیان رکھے، اس دنیا کو دھیان رکھے اور امام کو دعا کرے کہ امام پلیز آپ آ جائیں. اور اسپیسیفکلی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ماہ رمضان میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے جو ہے اسپیسیفکلی ہر ماہ رمضان میں ہر رات کو دعائے افتتاح پڑھنے کا جو ہے تاکید کی گئی ہے کہ آپ جو ہے امام زمان کے لیے دعائے افتتاح پڑھے. دعائے افتتاح میں الگ الگ پوائنٹس ہے. اگر آپ اتنی بڑی دعا نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ ڈیلی اللہم کلے کی دعا پڑھے. اور لیکن اگر آپ دعائے افتتاح پڑھ سکتے ہیں تو ہر رات جو ہے ٹرائی کریں. اگر عربی پڑھ سکتے ہیں عربی پڑھیں، اگر انگلش ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں. اس میں ایک لائن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ. او اللہ وی کمپلین ٹو، اللہ ہم تجھ سے کمپلین کرتے کہ ہمارے نبی ہم سے دور چلے گئے. وغیبت ولینا،
اور ہمارے ولی جو ہے غیبت میں ہیں، وکثرت عدونا، اور ہمارے دشمن جو ہے زیادہ ہے، وقلت عددنا، اور ہمارے جو ہے ہمارے جو مؤمنین ہیں وہ کم ہیں. ایسی دعا میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں امام کے بارے میں کہ اللہ امام علیہ السلام کی حکومت کو برقرار کر. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ. یہ دعا ہے، یہ دعا افتتاح کے جملے ہیں. ہم ہر رات امام علیہ السلام کے ظہور کی دعا کریں، اور اسپیسیفکلی جو شب قدر ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم شب قدر کے اوپر ابھی ڈسکشن کرتے ہیں. شب قدر میں خاص امام علیہ السلام کے لیے دعا کریں. کمنگ بیک، ہم جو ڈسکس کر رہے تھے شارٹ ڈیلی اعمال، رائٹ. سب سے پہلے اللہم ادخل اہل القبور سرور کی دعا، دوسری یا علی و یا عظیم والی دعا، تیسری جو ڈیلی جو دعاز ہے وہ، چوتھی دعائے افتتاح. یا دعائے افتتاح اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہترین، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو اللہم کلے کی دعا پڑھے. ایٹ لیسٹ افطار کے وقت ہر نماز کے بعد امام علیہ السلام کے لیے دعا کریں. اور لاسٹ، بہت 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 زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، ثواب الاعمال میں حدیث موجود ہے کہ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، رائٹ. ابھی مینگو کا سیزن چل رہا ہے نا، گرمی کا سیزن آیا اور مینگو کا سیزن آتا ہے، برابر. پھر ٹھنڈی میں کون سے فروٹ کا سیزن آتا ہے، رائٹ. ٹھنڈی میں بھی کوئی فروٹ کا سیزن آتا ہے. تو ایسے کر کے الگ الگ فروٹس کے جیسے الگ الگ سیزن ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے. اسی طرح امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں جس طرح ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کا جو سیزن ہے وہ ماہ رمضان ہے. اس ماہ میں، اس منتھ میں جو ہے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو رسول اللہ پر اتارا ہے. اور اس مہینے میں، نارمل مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب جو ہے، ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک آیت ہی ہوتا ہے. اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. کئی الگ الگ احادیث ہے، انشاءاللہ کمنگ لیکچرز میں اس کا ذکر کریں گے، رائٹ. سو پلیز 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 کوشش کریں کہ اگر پاسبل ہو، اگر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو ٹرائی کریں کہ ایٹ لیسٹ دن میں ایک پارہ قرآن پڑھے، تاکہ 30 ڈیز میں جو ہے پورا قرآن کمپلیٹ کر سکے. پوری کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ پورے ماہ رمضان میں ایک قرآن کو جو ہے ختم کریں، رائٹ. اگر پورا قرآن نہیں ختم کر سکتے ہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں کم سے کم 10 آیتس، 20 آیتس، 30 آیتس، 40 آیتس، 50 آیتس. مومن کی نشانی ہے کہ آپ جو ہے دن کی 50 آیت پڑھے ایک حدیث کے مطابق، رائٹ. بہت بہت ریکمینڈڈ ہے. اسی لیے ٹرائی کریں کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم جو ہے 50 آیت کی ہیبٹ ڈالیں، کہ ہم روز جو ہے ایٹ لیسٹ کم سے کم قرآن کی 50 آیت کریں. اور اس ہیبٹ کو جو ہے صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں، بعد کے لیے بھی مینٹین کریں. اور جو لوگ کم سے کم ایک پارہ قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ تو بالکل پڑھے. جتنا زیادہ قرآن پڑھے اس مہینے میں جو ہے اتنا ہمیں ثواب ملے گا. اب قرآن جو ہے شب قدر میں اترا ہے. کمنگ ٹو امپورٹنس آف شب قدر، کے شب قدر ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں. اماموں کی احادیث میں موجود ہے کہ 19ویں جو شب ہے، جو 19ویں شب آف ماہ رمضان ہے، اس دن جو ہے تقدیر لکھی جاتی ہے. جو 21ویں ماہ رمضان ہے اس دن تقدیر، جو ہماری ڈیسٹینی کہ ہمارے ساتھ سال بھر میں کیا ہونے والا ہے، وہ فائنل ہوتا ہے. اور جو 23 آف ماہ رمضان ہے تبھی جو ہے اس پر سیل لگتی ہے، امام زمان اس پہ سائن کرتے ہیں، فائنل ہوتا ہے کہ ابھی ایک سال میں جو ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا. تو 19, 21 اور 23 میں ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے، ہماری ڈیسٹینی لکھی جاتی ہے کہ سال بھر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ان تینوں رات میں اسپیسیفکلی جاگنا بہت بہت مستحب ہے کہ ہم پوری رات جاگے، الگ الگ اعمال کریں، جو انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو جو ہے 19, 21 اور 23 یہ 3 شب جو شب قدر جو ہم جسے کہتے ہیں، اس میں جو ہے سب سے پہلے تو جو ہے افطار کے بعد جو ہے آپ غسل کریں. ٹھیک، کبھی بھی کر سکتے ہیں، افطار کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد کیجئے. سن سیٹ کے بعد جو آپ غسل کریں، صدقہ دے، 2 رکعت نماز پڑھے، ہر ایک رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے.
ٹھیک ہے, 2 رکعت نماز, پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد, دوسری رکعت میں سورہ الحمد پھر 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد, اور نماز کے بعد 70 ٹائمز استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے. کیا پڑھے؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ. 2 رکعت نماز ہو گئی. اس کے بعد دعائے جوشن کبیر جو کافی بڑی ہے, جو کئی علماء جو ہیں, کیونکہ ہم پینڈیمک میں ہم جو ہے فزیکلی جمع نہیں ہو سکتے, اسی لیے آن لائن جو ہے ہوتی ہے. ٹرائی کریں کہ دعائے جوشن کبیر جتنی ہم سے ہو سکے اتنی پڑھیں. قرآن کے جو اعمال ہیں جو کیے جاتے جب ہم سر پر قرآن رکھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں, نماز شب پڑھے, امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے, ہمارے مرحومین کے لیے دعا کرے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, استغفار کرے, جو مؤمنین زندہ ہیں ہمارے آس پاس ہیں ان کے لیے دعا کرے, ہمارے پیرنٹس کے لیے دعا کرے, ہمارے بھائی بہنوں کے لیے دعا کرے, ہمارے جو ہے فرینڈس کے لیے دعا کرے, ہمارے ریلیٹیوز کے لیے دعا کرے. رائٹ, غلطی سے یاد آ جائے تو مجھے بھی یاد کر لیجئے. رائٹ, اور دا موسٹ امپورٹنٹ, ہمارے زمانے کے امام ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اپنی دعا میں یاد رکھے, ان کے لیے خاص دعا کریں, ان کی سلامتی کی دعا کریں, ان کے ظہور کی دعا کریں, زیادہ سے زیادہ پڑھے. اس کے بعد صحیفہ سجادیہ میں کئی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمارے پیرنٹس کے لیے, شیطان سے بچنے کے لیے, رائٹ, اچھی لائف کے لیے, فرینڈس کے لیے, وہ صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 11, 13, 20, 23, 24, 25, 41 ایسی الگ الگ دعائیں ہیں, بائی ٹاپک وائز جو ہے ڈیوائن پرلز میں موجود ہے, آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے دعائے افتتاح جیسے میں نے کہا ہر ماہ رمضان کی رات میں پڑھنا ہے, ویسا ٹرائی کرے کہ کوشش کرے کہ ہم پڑھ سکیں. لاسٹلی میری گزارش ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ سے کلوز ہو, زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ مؤمنین کے لیے دعا کرے, اپنے امام کو بھولے نہیں دعا میں, اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے فرینڈس کے لیے, سب کے لیے دعا کرے. اور غلطی سے یاد آ جائے تو مجھے بھی جو ہے, مجھے اور میری فیملی کو بھی جو ہے آپ کی دعاؤں میں یاد رکھیں. 1-2 احادیث جو ہے میں بیان کر دیتا ہوں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, یہ حدیث تہذیب الاسلام میں موجود ہے کہ جو شخص اپنا چہرہ گلاب پانی سے پہلی ماہ رمضان کو دھوئے اسے پریشانی سے نجات ملے گی. گلاب پانی سے چہرہ دھونے سے خوبصورتی بڑھتی ہے اور غریبی و پریشانی دور ہوتی ہے. I'll just say it in English. 6th Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam says, a person who sprays a handful of rose water on his face on the first of the holy month of Ramadan will find freedom from worries. Washing the face with rose water enhances its beauty and removes worry and poverty. Reference, تہذیب الاسلام. ماہ رمضان میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے جو ہے میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کی پہلی رات اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے, چاہے وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ, پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے, اور 20 لاکھ درجے اونچے کرتا ہے. رائٹ, جنت میں لیولز ہے, جیسے ہمارے سٹیز میں بھی لیول ہے نا, الگ الگ جگہ ہے کہ بھائی یہ پوش علاقہ ہے, یہ جو ہے تھوڑا سی سلمز والا علاقہ ہے, یہ ایسا علاقہ ہے, ویسا علاقہ ہے. اس طرح جنت میں بھی لیولز ہیں. تو اللہ فرسٹ آف ماہ رمضان کی جو شب ہے تبھی جو ہے جب اگر کوئی شخص عبادت کرے تو اللہ جو ہے گناہ معاف کرتا ہے, 20 لاکھ درجے اونچے کرتا ہے, اور 50,000 شہر جو ہے تمہارے لیے تعمیر کرتا ہے. دیکھو اللہ کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے اللہ, اللہ کی رحمت کتنی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اللہ عز و جل سے زیادہ نزدیک ہو, اور ہم سب کے لیے اور اسپیسیفکلی ہمارے امام زمان کے لیے دعا کرے. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.